جلد 28، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کیا اللہ والے لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں؟ کیا اللہ والوں کو یہ طاقت ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہوں اور اللہ والے جب چاہیں ان کے دل میں محبت ڈال کر اپنے قریب کر دیں اور جب چاہیں ان کے دل میں اپنی محبت نکال کر انہیں دور کر دیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں۔ سائل نے کہا یہ تو شرک ہے کہ دلوں پر حکومت، دلوں پر قبضہ یہ تو اللہ پاک کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ والے بھی دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، رب بھی دلوں پر قبضہ رکھتا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ایک کتاب تحریر فرمائی، بہت بڑی کتاب تحریر فرمائی۔ اس میں سے چند انتہائی اہم بات، اہم پوائنٹ قرآن پاک، احادیث طیبہ اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں گزارش کروں گا۔ پوری توجہ ہوگی تو اللہ نے چاہا یہ مسئلہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور اللہ کی قسم اگر یہ مسئلہ آپ نے آج سمجھ لیا تو کبھی بھی اولیاء کے گستاخ، کبھی بھی اولیاء کے بے ادب، کبھی بھی اولیاء کے منکر نہیں بنیں گے۔ مرتے دم تک اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کی عقیدت، اولیاء کرام کا پیار آپ کے دل میں بھی قائم رہے گا، اور آپ اپنی اولاد کو بھی اولیاء کا غلام بنا کر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کیا اللہ کے ولی دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کی پہلی دلیل پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا۔ کیا فرمایا کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تمام کی مدد کرتے ہیں۔ ہؤلاء سے مراد چاہے وہ اہل دنیا میں سے ہو، وہؤلاء چاہے وہ اہل دین میں سے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کلن نمد، ہم تمام کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ دیندار ہو۔ ولی کی بارگاہ میں آنے والا چاہے وہ دنیا مانگے چاہے دین مانگے، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ کس سے؟ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت لکھی، اور اس آیت کی شرح میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر میں لکھا کہ حقیقی دلوں پر قبضہ، حقیقی دلوں پر کنٹرول، حقیقی دلوں پر قدرت، حقیقی دلوں پر طاقت یہ کریم رب کی ہے۔ حقیقی مالک دلوں کا اللہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ حقیقی مالک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں ایسی دوائی دے دے کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، تو حقیقی شفا رب کی طرف سے، مگر ذریعہ کون بنا؟ دوائی۔ ذریعہ کون بنا؟ ڈاکٹر۔ حقیقی روزی اللہ دیتا ہے، مگر اس کا ذریعہ کیا بنا؟ ہمارا کام، ہماری جاب، ہماری ڈیوٹی، ہمارا دکان پہ بیٹھنا، ہمارا ہوٹل پہ ہونا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا کام کاج کرنا، ہماری کھیتی باڑی کرنا، یہ ذریعہ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں روزی دے رہی ہیں، کیوں؟ یہ وسیلہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں حقیقی معنوں پہ دل پر قبضہ اللہ کا ہے۔ حقیقی معنوں پر انسان کی آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، اس کی عقل ہو، اس کے ہوش و حواس، پورے بدن پر کنٹرول، طاقت، قدرت اللہ کی ہے، مگر اللہ اپنی عطا سے
اپنے بندوں کو بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی مخلوق کے دل پر، ان کے بدن پر، ان کے ہاتھ پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر، یہاں کے پورے بدن پر بھی قبضہ بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، اور جس کو چاہیں اس کے دل میں اپنی محبت ڈال کر قریب کرتے ہیں، اور جس کو چاہیں اس کے دل سے محبت نکال کر دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کی دلیل سنیے، قرآن کریم میں اللہ کریم نے پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ۔ آیت طویل ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن بے شک اللہ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کو طاقت دیتا ہے، اپنے رسولوں کو قوت دیتا ہے، اپنے رسولوں کو قبضہ دیتا ہے، کس پر؟ عَلَى مَن يَشَاءُ، اس پر جس پر رب چاہے۔ اور اس کی بہترین دلیل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھے، بالخصوص سلیمان علیہ السلام کو دیکھے، ان کا ہوا پر کنٹرول، آگ پر کنٹرول، پانی پر کنٹرول، یہاں تک کہ آپ جو چاہتے تھے، فرشتوں پر کنٹرول، یہاں تک کہ جنات پر کنٹرول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز پر اللہ والوں کا قبضہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی قدرت ہوتی ہے۔ فرق یہ رکھیں گے، اللہ کا قبضہ بھی ہے، اللہ کی طاقت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، وہ حقیقی طور پر ہے، اور اللہ کے بندے کائنات پر جو قدرت رکھتے ہیں، کائنات پر جو کنٹرول رکھتے ہیں، کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، یا لوگوں کے دلوں پر اللہ کا ولی جو حکومت کرتا ہے، یا غوث اعظم جیلانی لوگوں کے دلوں پر جو حکومت کرتے ہیں، دلوں پر راج کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ رب کی عطا سے لوگوں پہ دلوں پر حکومت فرماتے ہیں۔ اب اس کی تیسری دلیل سنیے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے کمال لکھا، فرمایا یہ تو وہ کام ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا ہے۔ آپ ولی کی بات کر رہے ہو، آپ کہتے ہو ولی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ کام تو اللہ کا فرشتہ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی حدیثیں، میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے دل میں فرشتے نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی باتیں ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو وسوسہ دے کر نماز خراب کروں، لیکن وہاں اللہ کا فرشتہ پہنچ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ کئی وظیفے ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمان پڑھے تو اللہ فرشتوں کو اس مسلمان کے ساتھ لگا دیتا ہے، اس کی حفاظت کر، اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ رہ، دنیاوی مصیبتوں سے اس کو بچا۔ اور بعض اوقات وہی فرشتہ مسلمان لوگوں کے دلوں میں بھی اپنا روب ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور مدینے سے نکلے اور بنو قریظہ قبیلے کی طرف تیز تیز قدم جانے لگے۔ راستے میں صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب سے گزرے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون تھا؟ عرض کیا دحیہ بن خلیفہ، یہ گھوڑے پر سوار تھے اور حالت جنگ میں تھے، جنگی ساز و سامان ان پر تھا، اور یہ جلدی جلدی قبیلہ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ جانے والا کون تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ دحیہ بن خلیفہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے، کریم رب نے ان کو زمین پر بھیجا، جاؤ اور ان قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں کے قلعوں کو اکھاڑو، ان میں زلزلے کو پیدا کرو اور ان کے دلوں میں اپنا روب داخل کرو۔ اس حدیث پاک سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے لکھا کہ اللہ نے یہ شان و عظمت فرشتوں کو بھی عطا کی ہے، اور اس حدیث پاک میں سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ بھی رکھتے ہیں،
لوگوں کے دلوں میں روب بھی ڈالتے ہیں، جب چاہیں روب نکال بھی سکتے ہیں، اور جب چاہیں اللہ کی عطا سے کفار اور غیر مسلم کے دلوں میں اپنے روب کو بھی داخل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اذ یوحی ربک، اے محبوب علیہ السلام اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے الی الملائکہ فرشتوں کو حکم دیا، انی معکم، اللہ فرماتے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں، میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ثابت قدمی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ایمان پر استقامت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ فرشتوں تم جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری طاقت میری قوت بھی تمہارے ساتھ ہے، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا زمین پر جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کے دل پر ایمان ایسا نقش کر دو، ایمان ایسا مضبوط کر دو کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جائے مگر ان کا ایمان ذرہ بھر بھی دل سے نکلنے نہ پائے۔ قرآن کی اس آیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں۔ تیسری دلیل اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے دی، بڑی کمال کی، فرمایا یہ تو کام وہ ہے جس کا اختیار اللہ نے شیطان کو بھی دیا ہے۔ تم ولی کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ طاقت تو شیطان کے پاس بھی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی، احادیث کے دلائل کے انبار لگائے۔ مثال کے طور پر ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، پارہ 30 سورۃ الناس کی آخری آیت ہر کسی کو آتی ہوگی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی وہ جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، کہاں؟ فی صدور الناس، مسلمان کے انسان کے دلوں پر۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس، شریر جنات اور شریر انسان۔ شیطان صفت انسان بھی اور شریر جنات بھی، یہاں تک کہ ان کا سردار خود شیطان بھی، اس کو بھی اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ یہ مسلمان کے دل میں آ کر وسوسے بھی ڈالتا ہے، اس کے دل کو گمراہ بھی کرتا ہے اور اسے گناہوں پر بھی ابھارتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر سے دور بھی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری علی الانسان من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے بدن میں خون دوڑتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کسی حالت میں ہو تو شیطان اس کے پاس آ کر اپنی چونچ اس کے دل پہ رکھتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ اس کے دل میں گندے وسوسے ڈالو، اس کو میں گمراہ کروں، اپنی چونچ دل پہ رکھتا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اب یہ مسلمان جب اللہ کا ذکر کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزے میں ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے ذکر و اذکار کرے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی چونچ کو اس کے دل سے ہٹا لیتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر یہ مسلمان غفلت میں پڑا ہو، یہ کوتاہی میں پڑا ہو، یہ گناہ میں ملوث ہو، تو شیطان نے اس کے دل پر چونچ پہلے سے رکھی تھی، تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس انسان کے، مسلمان کے دل کو اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے اور اس کو دباتا ہے تاکہ یہ اللہ کے نیکی کے کاموں کی طرف اٹھے ہی نہ۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اور دو حدیث تجربہ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ اللہ شیطان کو بھی یہ طاقت دیتا ہے،
جنات کو بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ انسان کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، انسان کے دلوں میں وسوسے داخل کرتے ہیں۔ تو اب اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ حقیقی معنوں پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ اللہ کا ہے، حقیقی معنوں پر لوگوں کے دلوں پر اختیار کریم رب کا ہے، حقیقی معنوں پر لوگوں کے دل پر طاقت اللہ کی ہے، مگر اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے نیک بندوں کو، چاہے وہ نیک بندے نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، چاہے صالحین ہوں، حتیٰ کہ ولایت کے شہنشاہ چاہے وہ غوث اعظم جیلانی کی ذات مبارکہ ہوں، اعلی حضرت فرماتے ہیں جب اللہ فرشتوں کو یہ طاقت دے سکتا ہے، جنات کو طاقت دے سکتا ہے، انبیاء رسولوں کو طاقت دے سکتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولی بالخصوص غوث اعظم جیلانی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے دل میں غوث اعظم جیلانی نے اپنی محبت کو ڈال کر ان کو اپنا مرید بھی بنایا ہے، ان کو اپنا غلام بھی بنایا ہے، اور وہ مسلمان اپنی زندگی غوث اعظم جیلانی کی محبت میں گزارتا ہے، اور اللہ غوث اعظم کی برکتیں اسے دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جب یہ چیز فرشتوں کو بھی حاصل ہے، جب یہ جنات کو بھی حاصل ہے، تو پھر یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ماننا پڑے گا کہ اللہ نے یہ طاقت اولیاء کو بھی اور بالخصوص غوث اعظم جیلانی کو بھی عطا فرمائی ہے۔